جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک وصف بیان کیا قرآن مجید میں، وہ مومنین کے بارے میں شفقت کا، احساس کا اور رحم دلی کا ہے۔ سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم پوری جو 23 سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، لیکن ان سے پہلے یعنی نبوت سے قبل جو ایک زندگی جو معیار ٹھہری، جس کا حوالہ دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اور اپنی جو صداقت ہے اس کو اور کردار کو پیش کیا تھا تبلیغ اور پیغام سے پہلے۔ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں گھر میں، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو ماں جی نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ انکا لتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، یہ وہ اوصاف ہیں یا سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو ہیں، اور یہ غالباً سب سے کوئی پہلی سیرت تھی جو لکھی تو نہ گئی لیکن بولی گئی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو کما نہیں سکتا اسے آپ کما کے دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق بات پر ڈٹ جاتے ہیں۔ ان میں سے یہ جو اوصاف بیان کیے گئے، ان میں سے کوئی ایک وصف بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا تعلق انسان کی ذاتی زندگی کے ساتھ ہو۔ یہ سارے کے سارے جو پہلو ہیں یہ احساس کے پہلو ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ دین کا خلاصہ اگر کیا جائے، مدین دین کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ اس سیرت کے حوالے سے جو ایک سوال ہم سب کا اپنے آپ سے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ایک غالب عنصر تھا سیرت کا، اس کا جو حوالہ دیا تھا، اس میں سے سیرت کا وہ کون سا پہلو ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اگر خلاصہ کیا جائے ان چاروں کا تو بنتا یہ ہے کہ انسان کے اندر جو احساس ہے یہ لازمی ہونا چاہیے۔ مومن جو ہے اس کی جو زندگی ہے وہ احساس سے لبریز ہوتی ہے۔ بڑے بڑے پہلو ہیں عبادات کے، دیگر چیزوں کے، لیکن ایک حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ الساعی علی الارملۃ والمساکین، وہ شخص جو کسی بیوہ کا خیال کرتا ہے، کسی مسکین کا خیال کرتا ہے۔ 3 آپ یوں سمجھ لیں کہ تمغے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا کیے۔ فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، ایسے سمجھ لیں کہ وہ مجاہد ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ وَكَالصَّائِمِ لا یفطر، اس کی مثال اس روزہ دار کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے۔ وَقَالْقَائِمِ لا یفطر، اس کی مثال اس
تہجد گزار کی ہے جو تہجد قضا نہیں کرتا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی الگ سے ایک حیثیت ہے، تہجد کا الگ سے ایک مقام ہے، اور روزے کا الگ سے ایک مقام ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو فوقیت ان تمام چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ وہ فرمایا کہ کسی بیوہ کی یا مسکین کی جو خبرداری ہے وہ کرنا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس کے جو غالب ترین پہلو ہیں، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں پڑھ کے اور اپنی جو ذاتی زندگی ہے اس کے ساتھ اس کا موازنہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اور قرآن نے جو معیار قرار دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ اسوہ حسنہ کے بہت زیادہ لمبے چوڑے جو پہلو ہیں وہ نہ صحیح، لیکن ایک پہلو جو احساس کا ہے، جو اسلام کا ایک بنیادی فلسفہ ہے، بنیادی جو فلسفہ ہے، ہمیں اس احساس کے بارے میں لازماً اپنے میں جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا ایک پہلو ہے، ساری زندگی پھر وہ ہمارے میں کتنا موجود ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن میں بہت سارے واقعات بیان ہوئے ہیں، لیکن ایک پہلو جو باقاعدہ کوٹ ہوا قرآن میں، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا، اور مومن کی صفات میں سے ایک صفت بیان کی کہ اس کی ذاتی جو زندگی ہے یا اس کی جو اپنی ذات ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے، اور جو دیگر افراد کی ذات ہوتی ہے وہ اس کو زیادہ جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ضرورت مند ہو کر بھی دوسروں کی ضرورت کا خیال کرنا، یہ اسلام کا جو فلسفہ احساس ہے اور یہ بنیادی فلسفہ، جس میں یہ نہیں ہے اس کا جو دین ہے وہ مشکوک ہے۔ ہمیں سیرت کے ان پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ذاتی زندگی کا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیک الا البلاغ۔